آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر، اس وقت میرے سامنے ہے ایران سے۔ ایران کا ساحل سمندر کا شہر ہے جہاں پورٹ عباس یا بندر عباس کے نام سے بڑا مشہور علاقہ ہے۔ وہاں ایک محلے کے اندر ایک 8 منزلہ بلڈنگ میں دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا پر اسرار دھماکہ ہے، اور یہ دھماکہ اسی نوعیت کا تھا جو آج سے 7 مہینے پہلے جون کے اندر جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تھی اس وقت جس طرح سے دھماکے ہوئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں ایران کے ایک ٹاپ ملٹری کمانڈر جن کا نام علی رضا تنگسیری ہے، جو ایرانی پاسداران انقلاب کے باہری کمانڈر بتائے جاتے ہیں، ان کے قتل کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، ان کے قتل کے دعوے کیے گئے ہیں۔ یعنی اس دھماکے کے اندر ایرانی کمانڈرز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ایرانی میڈیا پر علی رضا تنگسیری کے حوالے سے خبروں کو مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ افواہیں ہیں، رومرز ہیں، اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس حملے کی یعنی اس دھماکے کی جو وجوہات ہیں وہ تلاش کی جا رہی ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق یہ گیس لیکیج دھماکہ تھا، لیکن دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جو تصویریں اور فوٹیجز سامنے آئی ہیں ان میں جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، ان کی پوری دیوار اور ونڈوز تباہ ہو گئیں اور بہت بھاری نقصان ہوا، صرف اس ایک بلڈنگ کو نہیں، آس پاس کی درجنوں بلڈنگز کو، اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اور مارے جانے کی اطلاعات بھی اس جگہ سے سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ قصر شیریں کے نام سے ایک ایران کا شہر ہے، علاقہ ہے، وہاں پر بھی صبح سویرے ہفتے کے دن دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ وہ تو وہاں جنگی مشقیں چل رہی تھیں اور خود اپنی طرف سے گولہ بارود اسلحے کا استعمال تھا۔ اہواز ایک اور شہر ہے ایران کا، وہاں پر بھی ایک ہی وقت میں جب بندر عباس میں دھماکہ ہوتا ہے، پورٹ عباس میں دھماکہ ہوتا ہے، عین اس وقت میں اہواز کے اندر بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ یاد رہے 7 مہینے پہلے جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت اسی طرح کے دھماکے ہوئے تھے، اور ان دھماکوں میں بے حد نقصان ہوا تھا ایرانی فوج کا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران کے جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز اور سائنٹسٹ اور جو ایران کی اہم شخصیات نشانہ بنی تھیں وہ انہی خفیہ دھماکوں میں نشانہ بنی تھیں۔ اب یہ دھماکے کیسے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی مختلف طرح کی تحقیقات ہیں۔ مثلاً ایران کے اندر ایسے جاسوس ہیں، ایسے ایجنٹس ہیں موساد کے یا CIA کے، جن کے پاس ایسے میزائلز ہیں جن کو دور سے لانچ کیا جاتا ہے اور ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر مختلف طرح کی بارودی یا خفیہ ڈیوائسز رکھ کر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ جون کے مہینے میں جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز اور سائنٹسٹ نشانہ بنے تھے جن کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ تو کیا واقعی ایران کے جو موجودہ کمانڈرز ہیں، جنرلز ہیں، کیا وہ اسی طرح سے پھر نشانہ بنیں گے؟ اس حوالے سے اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ یاد رہے اسرائیلی میڈیا پر ایران کے کمانڈرز کو مختصر وقت کے لیے رہنے کا کہا گیا تھا کہ ان کا وقت بہت مختصر ہے، اس طرح کی دھمکیاں بھی نشر ہو چکی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ USS ابراہم لنکن کے نام سے ایک امریکی باہری بیڑا ایران کے قریب امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر آیا تھا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ گلف آف عمان، سلطنت عمان کی جو سمندری حدود ہیں وہاں پر یہ باہری بیڑا موجود نہیں ہے، یعنی ایران کے سمندر سے بہت دور ہے کہیں یہ باہری بیڑا، اور یہ اس لیے دور ہے کیونکہ ایران کی مسلسل جاسوسی ہو رہی ہے امریکی باہری بیڑے کی، اور ایران کے ڈرونز اور ایران کی طرف سے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز امریکی باہری بیڑے کے اگینسٹ چل رہی ہیں۔ بعض ماہرین اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ابراہم لنکن جو باہری بیڑا ہے یہ ایران کے میزائلوں سے اور سمندر کے اندر تیرنے والے ڈرونز اور مختلف طرح کی کشتیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تاہم ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے جو خطرات ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے سامنے جو اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سے لاؤ لشکر اور فوجی اسلحہ اور مختلف طرح کی چیزیں مسلسل ایران کے اندر آ رہی ہیں، ایران کے خلاف آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں۔ چنانچہ تازہ اطلاعات کے مطابق مختلف جگہوں میں جو مختلف فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، وہاں پر اسلحے کو اور ہتھیاروں کو بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین اکرام، جو اس وقت ایران کو مدد ہے وہ چائنا سے اور رشیا سے مل رہی ہے۔ چین اور روس سے مختلف طرح کا اسلحہ، میزائل ٹیکنالوجی اور مختلف طرح کی مدد جو ہے وہ بھیجی گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا کے جہاز مل کر سمندر میں جنگی مشقیں کریں گے اور امریکی باہری جہازوں سے نمٹنے کے لیے تیاری کریں گے۔ یعنی چائنا اور روس اس جنگ میں بھرپور انداز میں مدد اور تعاون کر رہا ہے ایران کی، اور امریکہ اسی وجہ سے فی الحال حملے سے رکا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ بات کریں گے غزہ کے حوالے سے۔ آج غزہ کے لیے افسوسناک دن ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی آج پھر بمباری ہوئی ہے۔ تقریباً 30 سے زائد غزہ کے شہری نشانہ بن گئے ہیں اور تقریباً 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ جنگ بندی چل رہی ہے، ٹرمپ کا نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کہہ چکا ہے کہ ہم فیز 2 کے اندر ہیں، لیکن یہ کوئی فیز 2 نہیں ہے۔ یہ آج غزہ پر جو بمباری ہوئی ہے، اسرائیل کی فوج کا جو بیان آیا ہے اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز ایک سرنگ سے حماس کے جنگجو مسلح نکلے تھے، وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بمباری کی ہے اور ہماری بمباری میں 4 حماس کے کمانڈرز مارے گئے ہیں۔ مان لیا حماس کے کمانڈرز تم نے مار دیے، لیکن جو غزہ کے عام سویلین ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟
خیموں پر اور اسی طرح سے مختلف عوامی جگہوں پر بمباری اسرائیل کی ہوئی ہے۔ یاد رہے ابھی 3-4 دن پہلے اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے 70,000 غزہ کے اندر لوگوں کو مارا ہے، جس میں سے 24,000 سے زیادہ حماس کے لوگ تھے، یعنی باقی کے جو لوگ تھے وہ عام لوگ تھے جو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ دی یروشلم پوسٹ میں یہ رپورٹ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے چھپ چکی ہے، ہم آپ کو اپنے بلاگ میں ذکر کر چکے تھے۔ تو اب اسرائیل کی جو بمباری ہے یہ غزہ میں کیا جنگ بندی کو توڑنے جا رہی ہے، کیونکہ جنگ بندی کا فیز 2 ہے۔ جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکوف، ان سب نے بورڈ آف پیس جو ٹرمپ نے لانچ کیا غزہ کے نام پر، اس میں یہ کہا تھا کہ اب تو ہم غزہ کی تعمیر شروع کریں گے، جنگ وہاں ختم ہو چکی ہے، اب نیا غزہ تعمیر ہوگا۔ لیکن یہاں نئے غزہ کی تعمیر سے پہلے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، رفح بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اسٹیو وٹکوف ٹرمپ کے نمائندے کو اور داماد جیرڈ کوشنر کو دھوکے بعد اسرائیلی وزراء نے قرار دیا ہے، اور غزہ پر اسرائیلی وزراء قبضے کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو مزید اسلحہ دے رہا ہے، آج $6.5 ارب کا اسلحہ امریکہ سے اسرائیل کو ملا ہے، جیسا کہ رپورٹس میں آیا ہے، اور اسرائیلی اسلحہ لبنان میں، غزہ میں، باقی جگہوں میں استعمال کر رہا ہے، اور ایران کے خلاف بھی اس اسلحے کو استعمال کرے گا۔ اور آج کی ایک اور خبر دیکھ لیں آپ، دی ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے میں اسرائیل کی کارروائی میں، یعنی اسرائیلی صہیونی آبادکاروں کے حملوں میں فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یعنی وہاں آگ لگائی گئی ہے، اس سے 2 فلسطینی شہری متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ سعودی عرب نے فلسطین کی ریاست کو بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے سابق بادشاہ شاہ فیصل یعنی کنگ فیصل کے بیٹے ترکی الفیصل نے، جو خود ایک سفارتکار بھی رہے ہیں اور سعودی عرب کے تقریباً 20 سال سے زائد عرصے تک انٹیلیجنس چیف رہے ہیں، ترکی الفیصل کی سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور غزہ اور فلسطین کی حمایت سعودی عرب نہیں چھوڑے گا۔ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات تب تک نہیں بنا سکتا ہے جب تک کہ واضح طور پر فلسطین کی ریاست بند نہ کر دی جائے اور اسرائیل کے صہیونی آبادکاروں کے حملے فلسطین پر بند ہو جائیں، اور جب تک کہ فلسطینی زمینوں سے اسرائیل کا قبضہ یا اسرائیل کا غیر قانونی اللیگل سیٹلمنٹ ختم نہ ہو جائیں، تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسرائیل کے میڈیا پر سعودی عرب کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے پنگا لے کر دشمنی کر کر غلطی کر رہا ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے امام، مدینہ منورہ کے امام اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں باقاعدہ جمعے کے اجتماعات میں فلسطین کے حق میں دعا ہوتی ہے اور اسرائیل کے خلاف دعا ہوتی ہے، جس پر اسرائیل نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عرب جا کر اپنا نقصان کر رہا ہے، ترکی اور قطر کے بلاک میں شامل ہو کر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سعودی عرب ایران پر حملے کا مخالف ہے، سعودی عرب ایران کو بچانا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کا ایران کی مدد کرنا یہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی اسرائیل نے سعودی عرب کے خلاف باتیں کرنا شروع کی ہیں، اور سعودی عرب کو یہ بات پتہ ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو خطے کا بہت طاقتور ملک بنانا چاہتا ہے، ٹھیکیدار بنانا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ ان کے خلاف مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا بلاک بن چکا ہے، اسرائیل ایک طرف ہے اور سعودی عرب دوسری طرف ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ترکی ہے، قطر ہے، مصر ہے، اردن ہے، پاکستان ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ہی UAE ہے، امریکہ ہے، یورپ کے کچھ ممالک ہیں، اور یہ 2 بلاک ہیں جو مشرق وسطیٰ میں اس وقت آمنے سامنے ہیں، اور ایران ترکی اور سعودی عرب کے بلاک میں حیران کن طور پر شامل ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اس طرح کی خبریں اور تفصیلات آتی رہیں گی، آپ ہمارے YouTube